بنو قریظہ پہنچ گئے، وہ ایک قلعے میں تھے، میں نے وہ جگہ دیکھی، اب تو وہاں دفتر بن گئے، وہ ایک قلعے میں تھے، اس قلعے کے اندر وہ چلے گئے، مسلمانوں نے محاصرہ کر، کئی دنوں تک محاصرہ جاری رہا، انہیں کھانے پینے کا سامان اپنے پاس رکھا ہوا، آخر ان کے سردار نے کہا کہ حضرت سعد جو فیصلہ کر دیں ہمیں منظور ہے۔ حضرت سعد کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات تھے، جاہلیت کے زمانے کے، حلیف تھے، حلیف۔ میرے آقا نے فرمایا سعد کا فیصلہ مجھے بھی منظور ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق میں زخمی ہو گئے تھے، گھر میں تھے، بلکہ مسجد کی ایک کسی جگہ پہ تھے، انہیں وہاں رکھا گیا تھا مرہم پٹی کے لیے، اور میرے پیارے پیغمبر ان کی بیمار پرسی کیا کرتے، زخمی تھی۔ وہ گدھے پہ سوار ہو کر وہاں پہنچے، اترے۔ اب مسلمان بھی پریشان کہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اور یہودیوں کے ذہن میں تھا کہ پرانے جاہلیت کے زمانے کے تعلقات ہیں، ساڈا کچھ لحاظ کرے گا۔ حضرت سعد نے کہا ان کے مردوں کو قتل کر دو، ان کے بچوں کو اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بناؤ، بیچ دو انہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فیصلہ سنا تو فرمایا سعد نے فرش پہ وہی فیصلہ کیا ہے جو عرش پہ رب نے کیا ہے، یہی فیصلہ ہے۔ 700 یہودی جوانوں کو بنو قریظہ کے ایک دن میں قتل کر دیا، 700 بچوں کو غلام، عورتوں کو لونڈیاں، اور بنو قریظہ کے مکان، دکانیں، سونا چاندی، ڈنگر چوپائے سارے غنیمت کے طور پہ صحابہ میں تقسیم۔